بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کسی نے کسی شخص کو قرض دیا، اب اس نے ساتھ یہ کہا کہ قرض جو دے رہا ہوں اس پر زائد بھی وصول کروں گا، تو ایسی صورت میں قرض کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ قرض اگر کسی شخص نے دیا اور یہ ٹھہرا لیا کہ جتنا دیا اس سے زیادہ لے گا، جیسا کہ آج کل سود خور جو ہیں ان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب وہ پیسے دیتے ہیں تو ماہواری کے اعتبار سے وہ سود ٹھہرا لیتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ یوں ہی کسی قسم کے نفع کی بھی شرط کر دینا کہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں اس شرط پہ کہ میرا یہ کام کرو گے، وہ کرو گے، یا یہ مجھے فائدہ دو گے، تو یہ ناجائز ہے۔ تو ایسے ہی یہ اس سے شرط لگا دی کہ کوئی چیز اگر زیادہ داموں میں خریدے گا، یا یہ کہ قرض کے روپے فلاں شہر میں مجھ کو دینے ہوں گے وہاں پر آ کے دے گا، یعنی اس شہر سے ہٹ کے جہاں پر اس نے قرض نہیں دیا، تو ایسی صورت میں بھی یہ درست نہیں، جیسا کہ فتاوی عالم غیری میں اور در مختار میں اس کو بیان کیا گیا۔ کتاب البیوع الباب التاسع عشر فی القرض، واللہ اعلم بالصواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر کسی نے کسی شخص کو قرض دیا، اب اس نے ساتھ یہ کہا کہ قرض جو دے رہا ہوں اس پر زائد بھی وصول کروں گا، تو ایسی صورت میں قرض کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب ذکر کرتا چلوں کہ قرض اگر کسی شخص نے دیا اور یہ ٹھہرا لیا کہ جتنا دیا اس سے زیادہ لے گا، جیسا کہ آج کل سود خور جو ہیں ان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب وہ پیسے دیتے ہیں تو ماہواری کے اعتبار سے وہ سود ٹھہرا لیتے ہیں، تو یہ حرام ہے۔ یوں ہی کسی قسم کے نفع کی بھی شرط کر دینا کہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں اس شرط پہ کہ میرا یہ کام کرو گے، وہ کرو گے، یا یہ مجھے فائدہ دو گے، تو یہ ناجائز ہے۔ تو ایسے ہی یہ اس سے شرط لگا دی کہ کوئی چیز اگر زیادہ داموں میں خریدے گا، یا یہ کہ قرض کے روپے فلاں شہر میں مجھ کو دینے ہوں گے وہاں پر آ کے دے گا، یعنی اس شہر سے ہٹ کے جہاں پر اس نے قرض نہیں دیا، تو ایسی صورت میں بھی یہ درست نہیں، جیسا کہ فتاوی عالم غیری میں اور در مختار میں اس کو بیان کیا گیا۔ کتاب البیوع الباب التاسع عشر فی القرض، واللہ اعلم بالصواب۔